پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے خاندان میں ملکہ اور اس کی بیٹی تھی۔ ملکہ کی خوبصورتی کے چرچے دوسرے ملکوں میں بھی بہت ہوتے تھے۔ دور دور کے ملکوں سے شہزادیاں اس ملکہ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتی تھیں، اور ملکہ کی خوبصورتی کا اثر اس کی بیٹی پر بھی تھا، اور بادشاہ کی بیٹی بھی ملکہ سے خوبصورتی میں کم نہ تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ملکہ بادشاہ کے وزیر کے ساتھ جسمانی تعلقات کر رہی ہے۔ بادشاہ کی دہشت سے آنکھ کھل گئی، کیونکہ بادشاہ ملکہ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور بادشاہ اس دن دربار میں بھی نہیں آیا۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں اپنے دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا، کسی تجربہ کار مفسر کو بلاؤ اور میرے کمرے میں بھیج دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ایک مفسر کو بادشاہ کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ بادشاہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اب کمرے میں صرف بادشاہ اور مفسر موجود تھے۔ بادشاہ نے اس مفسر کو اپنا خواب سنایا، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اس نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، اور اسی طرح بہت سے مفسر آئے اور ناکام لوٹ گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس بات کا ذکر ملکہ سے نہیں کیا۔ ایک دن بادشاہ پریشانی کی حالت میں قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو بادشاہ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک گھنے درخت کے نیچے کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بزرگ کو بادشاہ سلامت کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، تمہاری عمر اور حالت بتا رہی ہے کہ تم اہل علم ہو، اور کیا تم اپنے علم سے بادشاہ کی خدمت کر سکتے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، جی بالکل حضور۔ بادشاہ اس بزرگ کو لے کر محل پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس بزرگ نے کوئی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سے عرض کی، آپ کا وہ وزیر ملکہ کے حسن پر عاشق ہو گیا ہے اور ملکہ کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ذکر اس نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، لیکن وہ یہ کام بہت جلد کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے دوسرے وزیر کو حکم دیا کہ اس وزیر کو پھانسی دے دی جائے، لیکن اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ٹھنڈے دماغ سے کام کریں، کیونکہ اگر آپ نے وزیر کو ایسے ہی پھانسی کی سزا دے دی تو آپ کی بہت بدنامی ہوگی، اور رعایا پر بھی آپ کا غلط تاثر پڑے گا، کیونکہ رعایا حقیقت سے بے خبر ہے۔ بادشاہ نے اس بزرگ سے کہا، پھر آپ ہی اپنے تجربے سے کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس سے میری عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے، اور وزیر کا گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے آ جائے، اور اس کو اپنے کیے کی سزا مل جائے۔ بزرگ نے کہا، حضور میں وزیر کو سب کے سامنے بے نقاب کروں گا، لیکن مجھے اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ چند دنوں کا وقت لے کر بزرگ دربار سے نکل گیا۔ ایک دن وہی بزرگ اس درخت کے نیچے اپنی کتابوں اپنی گود میں رکھے سوچ رہا تھا کہ آخر اس وزیر کو کیسے غلط ثابت کروں اور بادشاہ کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ بزرگ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت طوطا اسی درخت کی ٹہنی پر آ بیٹھا۔ بزرگ کی نظر اسی پر پڑی تو اس کے ذہن میں خیال آیا، وہ درخت پر چڑھا اور طوطے کو چپکے سے پکڑ لیا، اور طوطے کو بغل میں چھپائے محل میں پہنچا اور وزیر سے درخواست کی کہ مجھے اس محل میں موجود سب سے خوبصورت پنجرہ دیا جائے۔ وزیر بھی اس بزرگ کو جانتا تھا، اس لیے اس نے محل کا سب سے خوبصورت پنجرہ اس بزرگ کو حوالے کر دیا۔ دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت لوگوں کے مسائل حل کر رہا تھا۔ بزرگ دربار میں داخل ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ بہت ہی قیمتی طوطا آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، آپ میرا یہ تحفہ قبول فرمائیں، کیونکہ یہ طوطا آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر اس طوطے میں کیا خوبی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ طوطا ہر جمعے کو آپ کی جان اور عزت کے دشمن کا نام بتائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور سب درباریوں نے بھی اس طوطے کی بہت تعریفیں کی، لیکن وہ ملکہ کا عاشق وزیر سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ آخر اس طوطے کو کیسے مارا جائے۔ اب بزرگ نے بھی بادشاہ سلامت کو طوطا تحفے میں دینے کا مقصد بھی بتا دیا تھا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو حکم دیا کہ اس طوطے کو محل کے باغیچے میں رکھ دو۔ اس کے بعد بادشاہ، بزرگ اور چند سپاہی کھڑے اس طوطے پر نظر جمائے بیٹھ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ملکہ کا عاشق وزیر چمکتا ہوا خنجر لے کر اس طوطے کے پنجرے کے اوپر پہنچ گیا، اور جیسے ہی طوطے پر وار کرنے لگا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اس سے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور یہ سارا منظر بادشاہ اور بزرگ دیکھ رہے تھے۔ اور بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وزیر ڈر گیا تھا کہ یہ طوطا جمعے کے دن اس کا نام نہ لے لے، کیونکہ یہ ملکہ کی عزت کا دشمن ہو گیا تھا۔
لیکن حقیقت میں یہ طوطا ایک عام طوطا ہی ہے۔ میں نے یہ صرف ایک چال چلی تھی۔ بادشاہ اس بزرگ کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اس وزیر کی جگہ اسے اپنا نیا وزیر مقرر کر لیا، اور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو قتل کر دیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔